قرآن مجید کا سورہ نمبر 60 سورہ ممتحنہ۔ سورہ ممتحنہ کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ممتحنہ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 60 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 91 ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا نام ممتحنہ رکھا گیا ہے کیونکہ آیت نمبر 10 میں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آنے والی مومنہ خواتین کے امتحانات کا تذکرہ آیا ہے، اور ممتحنہ عربی میں امتحان دینے والی عورتوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ حاطب ابن بلتع کے متعلق ہے جو ہجرت اور جنگ بدر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، لیکن فتح مکہ کے وقت اس نے کفار قریش کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرگرمیوں سے آگاہ کرنا چاہا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی الہی کی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے اس سازش کو ناکام بنایا۔ اس نے کہا کہ میرے بال بچے مکہ میں تھے، میں نے کفار پر احسان کے ذریعے انہیں اذیت سے بچانا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے حاطب کو اس عذر پر معاف کر دیا، لیکن اس کردار کو ہمیشہ کے لیے قابل مذمت قرار دے دیا جہاں مال اور اولاد کی خاطر اسلام کو نقصان پہنچانے کی سازش کی جاتی ہے۔ آیت نمبر 12 میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتح مکہ کے وقت خواتین سے بیعت لینے کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خواتین سے شرک، چوری، زنا، اولاد کا قتل اور غیر کی اولاد کو اپنے شوہروں سے منسوب نہ کرنے کی شرط پر بیعت لی۔ یہ در حقیقت رہتی دنیا تک کی خواتین کے لیے پیغام ہے۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا، قیامت کے دن تمام مومنین و مومنات اس کی شفاعت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ ایمان والو، خبردار، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بنانا کہ تم ان کی طرف دوستی کی پیشکش کرو جبکہ انہوں نے اس حق کا انکار کر دیا ہے جو تمہارے پاس آ چکا ہے، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تم کو صرف اس بات پر نکال رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم واقعاً ہماری راہ میں جہاد اور ہماری مرضی کی تلاش میں گھر سے نکلے ہو تو ان سے خفیہ دوستی کس طرح کر رہے ہو جبکہ میں تمہارے ظاہر و باطن سب کو جانتا ہوں، اور جو بھی تم میں سے ایسا اقدام کرے گا وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھاگ گیا ہے۔ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون۔ یہ اگر تمہیں پا جائیں گے تو تمہارے دشمن ثابت ہوں گے اور تمہاری طرف برائی کے ارادے سے ہاتھ اور زبان سے اقدام کریں گے اور یہ چاہیں گے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة
يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. یقیناً تمہارے قرابت دار اور تمہاری اولاد روز قیامت کام آنے والی نہیں ہے. اس دن خدا تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا اور وہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے بیزار ہیں. ہم نے تمہارا انکار کر دیا ہے اور ہمارے تمہارے درمیان بغض اور عداوت بالکل واضح ہے یہاں تک کہ تم خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ علاوہ ابراہیم کے اس قول کے جو انہوں نے اپنے مربی باپ سے کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا لیکن میں پروردگار کی طرف سے کوئی اختیار نہیں رکھتا ہوں. خدایا میں نے تیرے اوپر بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف رجوع کیا ہے اور تیری ہی طرف پاس کشت بھی ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. خدایا مجھے کفار کے لیے فتنہ و بلا نہ قرار دینا اور مجھے بخش دینا کہ تو ہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. بے شک تمہارے لیے ان لوگوں میں بہترین نمونہ عمل ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت کا امیدوار ہے اور جو انحراف کرے گا خدا اس سے بے نیاز اور قابل حمد و ثنا ہے. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. قریب ہے کہ خدا تمہارے اور جن سے تم نے دشمنی کی ہے ان کے درمیان دوستی قرار دے دے کہ وہ صاحب قدرت ہے اور بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وہ تمہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں وطن سے نہیں نکالا ہے اس بات سے نہیں روکتا ہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی اور انصاف کرو کہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. وہ تمہیں صرف ان لوگوں سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین میں جنگ کی ہے اور تمہیں وطن سے نکال باہر کیا ہے اور تمہارے نکالنے پر دشمنوں کی مدد کی ہے کہ ان سے دوستی کرو اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ یقیناً ظالم ہوگا. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن
الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم واللہ علیم حکیم۔ ایمان والو، جب تمہارے پاس ہجرت کرنے والی مومن عورتیں آئیں تو پہلے ان کا امتحان کرو کہ اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ پھر اگر تم بھی دیکھو کہ یہ مومنہ ہیں تو خبردار انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرنا، نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں اور نہ یہ ان کے لیے حلال ہیں، اور جو خرچہ کفار نے مہر کا دیا ہے وہ انہیں واپس کر دو، اور تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان کی اجرت مہر دینے کے بعد ان سے نکاح کر لو، اور خبردار کافر عورتوں کی عصمت پکڑ کر نہ رکھو، اور جو تم نے خرچ کیا ہے وہ کفار سے لے لو، اور جو انہوں نے خرچ کیا ہے وہ تم سے لے لیں، کہ یہی حکم خدا ہے جس کا فیصلہ خدا نے تمہارے درمیان کیا ہے، اور وہ بڑا صاحب علم و حکمت ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور اگر تمہاری کوئی بیوی کفار کی طرف چلی جائے اور پھر تم ان کو سزا دو تو جن کی بیوی چلی گئی ہے ان کا خرچ مال غنیمت میں سے دے دو، اور اس اللہ سے بہرحال ڈرتے رہو جس پر ایمان رکھنے والے ہو۔ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ایمان لانے والی عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس امر پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ کسی کو خدا کا شریک نہیں بنائیں گی اور چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے سامنے سے کوئی بہتان لڑکا لے کر نہیں آئیں گی، اور کسی نیکی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہیں کریں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بیعت کا معاملہ کر لیں اور ان کے حق میں استغفار کریں کہ خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور۔ ایمان والو، خبردار اس قوم سے ہرگز دوستی نہ کرنا جس پر خدا نے غضب نازل کیا ہے، کہ وہ آخرت سے اسی طرح مایوس ہوں گے جس طرح کفار قبر والوں سے مایوس ہو جاتے ہیں۔